السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی وائس پر۔ آپ کے سوال اور ہمارے جواب کے تحت ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو معلوم ہے ہم ان سوالوں پہ بات کرتے ہیں جن کے جوابات ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری قوم نے جو ہے وہ کام اپنے اوپر عائد کر لیے ہیں، اپنے اوپر فرض اور واجب کی طرح جو ہے اپنے اوپر عائد کر لیے، ان پر عمل فرض اور واجب کی طرح کرتے ہیں، جبکہ شریعت میں ان کاموں کا لینا دینا کوئی نہیں ہے۔ چلیے، آج کا ہمارا پہلا سوال آیا ہے کہ اللہ کو اللہ میاں کہنا کیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا کیسا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ میاں چاہے گا تو ایسا ہوگا، اللہ میاں۔ دیکھیے، اللہ میاں کہنا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی نام ہیں، آپ ان ناموں سے پکارو۔ اللہ رب العزت کہو آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہو آپ۔ اللہ میاں کہنا یہ درست نہیں ہے، اور شریعت میں یہی آیا ہے کہ اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ چلیے، آج کا ہمارا دوسرا سوال ہے کہ حضرت آپ یہ بتائیے کہ غسل میں فرض کتنے ہیں؟ پہلے میں فرض کی تعریف بتا دوں کہ فرض کی تعریف یہ ہے کہ وہ چیز اگر اس کے اندر جو چیز آپ کر رہے ہیں اگر یہ چیز نہیں کی تو وہ چیز ہوتی نہیں ہے۔ مان لیجئے غسل میں 3 فرض ہے، اگر یہ 3 کام اگر غسل آپ پر فرض ہے اور یہ 3 کام اگر نہیں ہوئے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ تو سوال ہے کہ غسل میں فرض کتنے ہیں؟ تو غسل میں 3 فرض ہے۔ پہلا فرض یہ ہے کہ کلی کرنا، یعنی کہ ہونٹوں سے لے کر حلق تک اور ادھر سے لے کر ادھر تک اس طرح سے کلی کریں کہ پورے منہ میں پانی پھر جائے، اور منہ میں اگر کوئی ذرا برابر بھی اگر کچھ چیز ہو تو پانی کے ساتھ باہر آ جائے، اس کو کلی کرنے کو کہا جاتا ہے۔ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، یعنی کہ ہاتھ میں پانی لے کر ناک میں اس طرح سے پانی چڑھائیں جیسے کسی چیز کی آپ خوشبو لے رہے ہو، اور ناک کی جو نرم ہڈی ہوتی ہے وہاں تک پانی آپ کا جانا ضروری ہے۔ تیسرا غسل کا فرض یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں کے تلووں تک آپ پانی اس طرح سے بہائیں کہ شریر یا جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر سوکھا نہ رہے۔ اگر بال برابر سوکھا رہا تو آپ کا غسل ہوگا نہیں۔ یہ غسل کے 3 فرض تھے۔ اگر تینوں میں سے ایک بھی آپ نے جو ہے چھوڑ دیا، جان بوجھ کر یا غلطی سے آپ سے چھوٹ گیا، تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، جبکہ آپ پر غسل فرض ہو۔ چلیے، آج کا ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ نماز میں کتنی باتیں فرض ہے؟ فرض کی تعریف میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے کہ فرض وہ ہے کہ اگر جس چیز آپ کرنے جا رہے ہیں، اگر جس چیز میں اگر یہ نہ پائی جائے تو پھر وہ چیز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ نماز میں 7 چیزیں فرض ہے۔ اگر یہ 7 کام نماز میں نہیں ہو تو اور یا بعد میں یاد آئے تو نماز شروع سے واپس پڑھیں آپ۔ سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہیں ہوتی ہے، وہ ہے نماز میں 7 چیزیں فرض۔ پہلے یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ، یعنی نیت، جیسے آپ نیت باندھتے ہیں کسی بھی نماز کی تو جو اللہ اکبر آپ کہتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، یہ نماز میں فرض ہے۔ اگر یہ آپ نے جان بوجھ کر غلطی سے چھوٹ گئی، آپ 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اب 4تھی رکعت میں آپ کو یاد آیا تو 4 رکعت آپ کو پڑھنی ضروری ہے، واپس پڑھنی ضروری ہے۔ دوسرا فرض ہے نماز میں جو ہے قیام، یعنی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی مجبوری ہے جس کے کارن وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، جس کے تحت وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت اسلام نے دی ہے۔ لیکن اگر کوئی تندرست ہے اور کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اور یہاں تک حکم دیا ہے کہ اگر اتنا کھڑا ہو سکے کہ نیت کھڑا کھڑا کر لے یا اللہ اکبر کھڑا کھڑا کہہ لے، تو پھر بھی وہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہے، پھر پوری نماز بیٹھ کر پڑھے۔ تو آپ غور کریں کہ جب اتنی ہمت ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کی، تو ہمارے آس پاس کے گاؤں میں جو مائیں اور بہنیں ہیں وہ زیادہ تر نماز جو ہے بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے۔ اگر آپ کے گھروں میں ایسا ہے تو ان کو سمجھائیے کہ بیٹھ کر نماز نہیں ہوتی ہے۔ نفل نماز آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو، یا آپ پر چھوٹے، لیکن جو فرض نماز ہے یا واجب جو 3 رکعت نماز وتر ہے یا جو سنت ہے وہ آپ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو دوسرا جو ہے وہ ہے نماز میں فرض ہے وہ قیام ہے۔ تیسرا ہے قرات، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ بھی نماز میں فرض ہے، یہ بھی کرنا ضروری ہے۔ چوتھا ہے رکوع، یعنی سورہ فاتحہ اور قرات جو ایک سورت ملانے کے بعد ہم جو رکوع کرتے ہیں وہ رکوع جو ہے نماز میں فرض ہے۔ 5واں 2 سجدے، اور چھٹا جو ہے قاعدہ آخرہ، یعنی 4 رکعت یا 2 رکعت کے آخر میں جب ہم سجدہ جو ہے ہم وہ
اتحیات پڑھتے ہیں، پھر درود ابراہیم پڑھتے ہیں، پھر دعا پڑھتے ہیں، پھر سلام پھیرتے ہیں، جو بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ آخرہ کہا جاتا ہے، تو یہ بھی نماز میں فرض ہے۔ اور چھٹا خروج بسنئی، یعنی کہ سلام پھیر کر نماز سے باہر ہونے کو، اسی کا نام خروج بسنئی ہے۔ یہ نماز میں 7 فرض ہے، اگر ان میں سے ایک بھی چیز آپ کی چھٹی ہے تو یہ نہیں ہے کہ سجدہ سہو کی آپ کی نماز ہو جائے گی، بلکہ نہیں، آپ کو نماز پھر سے واپس پڑھنی پڑے گی۔ چلیے چوتھا سوال آج کا ہمارا یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کیا ہم دانت اکھاڑ سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا روزہ ہے اور اس کا دانت درد کر رہا ہے یا پھر دانت جو ہے اکھڑنے والا ہے، یعنی ہلنے والا، ہلتا ہے، نکلنے والا ہے، تو روزے کی حالت میں اس دانت کو ہم نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے؟ دیکھیے کوئی حرج نہیں ہے، روزے کی حالت میں جو ہے آپ جو ہے دانت اکھڑوا سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں، لیکن احتیاط یہ ہے، خیال یہ رکھیں کہ جو دانت کے ساتھ جو خون نکلتا ہے وہ حلق کے نیچے نہ جائے۔ اگر دانت کا جو خون ہے حلق کے نیچے چلا گیا اور اس کو روزہ دار ہونا یاد ہے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ مجھے روزہ بھی ہے، اور وہ خون حلق کے نیچے چلا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اس کو یاد نہیں ہے روزہ دار ہونا اور خون جو حلق کے نیچے چلا گیا، تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بھول چوک اسلام میں معاف ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ چلیے اگلا سوال ہے کہ زکوٰۃ اور فطرے میں فرق کیا ہے، یعنی زکوٰۃ اور فطرے میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے زکوٰۃ اور فطرے میں کچھ باتوں کا فرق ہے۔ پہلا یہ ہے کہ زکوٰۃ جو دی جاتی ہے وہ ایک شخص کے نام ہونا ضروری ہے، یعنی ایک پورے پریوار میں ایک ہی شخص ہوگا، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، تو زکوٰۃ کا نامی ہونا ضروری ہے، جبکہ فطرہ جو ہے سب پر ہے، یعنی مال کا نامی ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ فطرہ جو ہے، زکوٰۃ جو ہے صرف بالغ اور عاقل پر جو ہے واجب ہوتی ہے، جبکہ فرض ہوتی ہے، جبکہ فطرہ جو ہے سب پر فرض ہوتا ہے، نابالغ ہو یا پھر مجنون ہو یا پھر کوئی بھی ہو، چاہے دماغی حالت اس کی ٹھیک نہ ہو، اگر گھر کا سدسیہ ہے تو اس کا فطرہ لگے گا۔ اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو مال ہوتا ہے اس پر سال گزرنا ضروری ہے، یعنی آپ کے پاس جو 2 لاکھ روپے پڑے ہیں وہ 2 لاکھ روپے آپ کے پاس سال بھر ہونا ضروری ہے، جبکہ فطرہ یہ ہے کہ آج آپ کے پاس صبح آپ کے پاس پیسے آ گئے تو شام کو آپ کو اس کا فطرہ دینا ضروری ہے، یعنی سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ اور فطرے میں فرق۔ چھٹا سوال آج کا ہمارا یہ ہے کہ کیا حرام کی کمائی کر کے آدمی حج کر سکتا ہے؟ اگر کرے تو کیا اس کا حج قبول ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے حرام کی کمائی ویسے ہے، حرام تو حرام ہی ہے، حرام تو حرام ہے، شراب حرام ہے، تو یہ تو مان لیا کہ شراب حرام ہے، تو حرام کی کمائی تو حرام ہی ٹھہری، تو اس سے حج قبول نہیں ہوتا ہے۔ آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ پڑھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو رقم حج کے لیے خرچ کی جاتی ہے اسے حج ہوتا نہیں ہے، اور اگر کسی نے زبردستی کر لیا، یعنی کسی کی مانا نہیں، بہت سارے مولوی پھرتے ہیں فتویٰ دینے والے، پھر وہ حج کرنے چلا گیا، لیکن اس کا حج قبول نہیں ہونے والا ہے۔ اور اس کی جو ہے سند میں اعلیٰ حضرت نے ایک جو ہے حدیث روایت کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص حج کو گیا اور اپنے ساتھ حرام کا مال لے کر گیا، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے کھانا ہو، کچھ بھی ہو، لے کر گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لے کر اپنے ساتھ حرام کا مال اپنے ساتھ لے کر گیا، جب وہ جاتا ہے اور لگاتا ہے، کہتا ہے کہ لبیک، یعنی میں حاضر ہوں، تو اللہ کے فرشتے اس کو جواب دیتے ہیں کہ نہ تو تیری حاضری قبول ہے، نہ تیری خدمت قبول ہے، اور تیرا جو یہ حج ہے یہ تیرے منہ پر ہی ہو مردود، جب تک تو جو مال حرام لے کر آیا ہے یا لوگوں کا غصب کر کے آیا ہے، جو لوگوں کا جھوٹا کھا کر آیا ہے، یہ واپس نہیں کر دے تب تک تیرا جو ہے حج قبول نہیں ہوتا۔ تو بہرحال مسئلے کا جواب یہ ہے کہ حرام کی کمائی سے جو حج کیا جاتا ہے وہ حج قبول نہیں ہوتا ہے۔ 7واں سوال آج ہمارے پاس آیا ہے کہ اوجڑی کھانا کیسا ہے، یعنی جو جانور کی اوجڑی ہوتی ہے وہ کھانا کیسا ہے؟ تو فتویٰ فیض الرسول آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں یہی لکھا ہے کہ اوجڑی جو ہے مکروہ تحریمی ہوتی ہے، اور مکروہ تحریمی تقریباً حرام کے قریب ہوتی ہے، تو مکروہ تحریمی اوجڑی ہوتی ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ اوجڑی کھانا مکروہ تحریمی ہے، جو جانور کی اوجڑی ہوتی ہے اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ اگلا سوال ہے کہ نماز جنازہ میں کتنی سنتیں ہوتی ہیں، کتنے فرض ہوتے ہیں؟ آپ ہمیں مہربانی کر کے بتائیے، کیونکہ جب بھی ہم جنازے میں جاتے ہیں صرف نیت بتائی جاتی اور ہمیں کچھ بتایا نہیں جاتا۔ سوال آپ دیکھیے کہ ہم جب بھی کسی جنازے میں جاتے ہیں ہمیں نیت تو بتا دی جاتی ہے، لیکن نہ تو فرض بتائے جاتے ہیں، نہ پھر اس میں سنتیں کتنی وہ بتائی جاتی ہے۔ میں پہلے آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں اور ہر ویڈیو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ خود کچھ پڑھنے کی کوشش کیجئے یار۔ کب تک آپ جو ہے امام صاحب پر جو ہے امام صاحب کے پیچھے لگے رہو گے؟ جمعے میں آپ کو نیت بتاؤ،
عید میں آپ کو نیت بتاؤ، بقرعید میں آپ کو نیت بتاؤ، جنازے کی نماز میں آپ کو نیت بتاؤ، تو آپ خود کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کو خود کو بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ یار آخر اپنے دوست کو آخری گھر تک چھوڑنے آ رہے ہیں۔ دنیا میں آپ نے اتنی اس کے ساتھ دوستی نبھائی، مان لیجیے آپ کا دوست ہے کہ انتقال کر کے اس دنیا سے چلا گیا، آپ اس کو آخری مقام تک چھوڑنے آئے ہیں، اور آپ کو چھوڑنے آپ آئے ہیں، تو آپ کو جب نیت آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ پھر اس کی دوستی کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے باپ کے آپ پر بڑے احسانات تھے، لیکن آپ کے باپ کی جنازہ کی نماز میں آپ شامل ہوئے، لیکن آپ کو نیت یاد نہیں ہے، تو پھر آپ کرو گے کیا؟ تو آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور آپ خود بھی پڑھیے۔ پورے دن اس موبائل میں آپ لگے رہتے ہیں، جبکہ اس موبائل سے آپ نماز جنازہ کی ساری جو ہے ترکیب سیکھ سکتے ہیں۔ نمازوں کی ترکیب کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ کس طرح سے دینی ہے، جو ہے فطرہ کس پر واجب ہے، یہ ساری چیزیں موبائل پہ آپ کو آج مل سکتی ہے، لیکن سرچ کرنے والا ہونا چاہیے، پڑھنے والا ہونا چاہیے۔ لیکن ہمیں فرصت ملے تب نہ، ہمیں تو جو ہے ہنسنے سے یا پھر گانے باجے سننے یا پھر اسٹوری دیکھنے سے اگر موقع ملے تب تو ہم جا کر کے یہ چیزیں دیکھیں۔ تو آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں کہ کچھ آپ بھی پڑھنے کی جو کوشش کیجیے۔ چلیے آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ جو ہے نماز جنازہ میں جو ہے 2 فرض ہیں اور 3 سنت ہے۔ فرض پہلے آپ سن لیں، 2 فرض جو ہیں، پہلا فرض یہ ہے کہ 4 بار اللہ اکبر کہنا، تکبیر کہنا، 4 بار اللہ اکبر کہنا یعنی تکبیر کہنا۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا، لیکن میں نے پہلے ہی بتایا کہ اگر کوئی بیمار ہے یا کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے اور وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو پھر یہ عذر ہے، عذر مانا جائے گا، تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن تندرست ہے پھر بھی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ، تو پھر یہ اس کی نماز جنازہ ہوگی نہیں۔ تو 2 فرض ہے، 4 بار اللہ اکبر کہنا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ اب نماز جنازہ میں 3 سنتیں ہیں، سنت موقعہ آئیے، بات یاد رکھنا۔ پہلی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا بیان کرنا، یعنی آپ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک آپ پڑھتے ہیں نا، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی ثنا کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف ہے۔ تو پہلی سنت ہے ثنا پڑھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ دوسری یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، جو آپ درود ابراہیم پڑھتے ہیں یا جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو آپ پڑھتے ہیں۔ تو دوسری سنت یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، اور تیسری سنت یہ ہے کہ جو سامنے جو میت ہے اس کے لیے دعا کرنا۔ یہ ہے نماز جنازہ کی 3 سنتیں۔ تو آج کے ہمارے پاس جو 8 سوال آئے تھے ان کے جوابات یہ تھے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کل ہم ایک نئے سوالوں کے ساتھ اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ آپ کے آس پاس اگر اس طرح کے کوئی بھی سوال ہو تو آپ بے دھڑک جو ہے ہمیں بھیج سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں آپ جو ہے، یا کومنٹ کے جو ہے ویڈیو کے نیچے کومنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ علماء سے رابطہ کر کے آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اور آپ کی بارگاہ میں عرض یہ کر دوں میں کہ آپ خود کچھ پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اب تو پڑھنا بڑا آسان ہو گیا ہے، موبائل آپ کے پاس ہے، ہر طرح کی کتاب آپ کو مل سکتی ہے، آپ اس میں سے پڑھیے۔ اور آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو کم سے کم پوچھنے کا جو ہمت رکھیے، عالم دین سے آپ پوچھئے، مبلغ اسلام سے آپ پوچھئے کہ یہ چیز مجھے پتہ نہیں ہے، اور پوچھنے کا طریقہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں میں نے وہاں یہ پڑھا وہ نہیں ہے، میں نے یہ پڑھا یہ کیسے ہو سکتا، میں نے وہاں یہ دیکھا تھا آپ یہاں کیسے کہہ رہے ہیں، یہ پوچھنے کا طریقہ نہیں ہے۔ پوچھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جناب مجھے یہ چیز آتی نہیں ہے اور میں یہ چیز جاننا چاہتا ہوں۔ پھر اگر وہ بتائے اور آپ نے کچھ اور سنا ہے تو پھر آپ سامنے رکھ سکتے ہیں کہ حضرت میں نے وہاں ویسا سنا تھا، آپ یہ بتا رہے ہیں، تو پھر یہ فرق کیوں ہے؟ اپنا آپ وہ جواب دے دیں گے۔ لیکن اگر پہلے ہی آپ کہہ دیں گے کہ حضرت میں نے وہاں یہ پڑھا ہے، اب آپ اس کا ترجمہ آپ بتائیے، تو پھر اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے۔ تو آپ پوچھئے، اپنے مسجد کے امام سے پوچھئے۔ اگر مسجد کے امام صاحب میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں نہیں بتا سکے، کیونکہ ہر چیز امام کے سامنے سے گزری نہیں ہے، بات یاد رکھنا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری کی پوری جو ہے اسلام کی جو پوری جانکاری ایک ہی عالم دین کے پاس ہو، ایسا نہیں ہے۔ کئی چیزیں جو ہوتی ہے مجھے یاد نہیں ہے، کہ جو میں علماء کرام سے رابطہ کرتا ہوں، اور میں تو زیادہ تر علماء کرام سے یہ سارے سوال علماء کرام سے لیتا ہوں، مجھے ویسے ہی کچھ نہیں آتا، یہ بات یاد رکھنا۔ تو آپ مجھ سے پوچھئے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ہر ایک سوال کا جواب ملے گا۔ اور اس ویڈیو کو تھوڑا دھکا مار دیجیے، آگے شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔